فرماتے ہیں مجھے کہا گیا اللہ کی طرف سے انہا فی العشر الاواخر فمن احب منکم ان یعتکف. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا وہ جوہر نایاب، وہ بہت بڑی نعمت، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات سیدنا جبریل علیہ السلام اور روح سے مراد یہ مرے ہوئے لوگوں کی روح واپس نہیں آتی، اس غلط فہمی میں نہ رہنا. 15 شعبان میں روح واپس آتی ہے تو اس لیے 15 شعبان کو قبروں میں جاتے ہیں. لوگ تمنا کریں گے قال رب ارجعون، کہیں گے اللہ مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے. جواب آئے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. اس غلط فہمی میں نہ رہنا، یہ ہندوؤں کے ساتھ رہ کر روحیں آتی ہیں، آتما آتی ہے، آتما روحیں. انڈین کارٹون دے کر بچے کہتے آتما روحیں. روح ڈیمانڈ کرے گی اللہ رب ارجعون، اللہ مجھے واپس جانے دے. اللہ فرمائے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. انہا کلمۃ هو قائلها، یہ انہوں نے ایک بات کر دی، کہہ دی. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب قیامت قائم ہونے تک ایک پردہ حائل ہے، برزخ حائل ہے. اسی لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ. کوئی روح واپس نہیں آتی، یاد رکھو. روح کی 2 حالتیں ہیں. ایک حالت وہ نیکوکار روح ہو تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں صرف شہید کے علاوہ کوئی اور دنیا میں آنے کی تمنا اور خواہش نہیں کرے گا. شہید سے کہا جائے گا یہ میری سنت کی خلاف ہے، جو آتے ہیں واپس نہیں جاتے. اور اسی بات کی طرف دور جاہلیت کے ایک مشہور خطیب قس ابن سعید العیادی فی الذاہبین الاولین من القرون لنا بصائر ورأيت قومي نحوها يسعى إليها الأصاغر والأكابر لا يرجع الماضي ولا من الغابر ولا من الباقين غابر أيقنت عني لا محالة حيث صار القوم سائر. جو گئے ہیں وہ واپس نہیں آتے، جو ہے انہوں نے ہمیشہ رہنا نہیں ہے، انہوں نے بھی جانا ہے. تو گئے ہوئے واپس نہیں آتے. شہید تمنا کرے گا اللہ مجھے واپس بھیج. جو شہادت میں جو لذت میں نے پائی اللہ وہ لذت تیری جنت میں نہیں ہے. اللہ فرمائے گا یہ کام نہیں ہوگا. باقی اس کے علاوہ کوئی بھی نیک روح دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گی. یہ ہے نیک روحوں کی حالت. اور جو بری روح ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ کیا اللہ کے فرشتے انہیں آنے دیں گے؟ یہ سب کہانیاں ہیں، قصے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح، یہاں روح سے مراد انسانوں کی جسم سے نکلی ہوئی روح نہیں ہے، روح سے مراد روح الامین ہے. نزل به روح الامین، یہ کتاب لے کر برکت والی رات اور روح الامین اترے ہیں. روح الامین تنزل الملائکہ، فرشتے بھی اس رات اترتے ہیں. والروح، اور فرشتوں کے قائد سردار جناب جبریل علیہ السلام بھی اترتے ہیں. من کل امر سلام، ہر سلامتی والے احکامات لے کے آئیں گے. ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہے گا. تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں اس رات کو پانے کے لیے پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں مجھے بتایا گیا یہ آخری عشرے میں ہے. لہذا لوگوں
تم میں سے کوئی اس رات کو پانے کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ جاؤ۔ فَأَتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ اور پھر آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِنِّي أُرِيتُهَا لَيْلَةَ الْوِتْرِ، مجھے طاق راتوں میں ان 10 دنوں میں سے بھی کسی طاق رات میں مجھے وہ رات دکھا دیا گیا ہے۔ اور اس رات کی علامت آپ نے فرمایا وَإِنِّي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ، اس رات میں کیچڑ اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوگا۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ مِن لَيْلَةِ 21، ہم نے صبح کی 21ویں رات وَقَدْ قَامَ إِلَى الصُّبْحِ فَمَطَرَتْ، ہم صبح کے لیے اٹھے، بارش ہونے لگی، فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ فَوَقَفَ الْمَسْجِدُ فَبَصُرْتُ الطِّينَ وَالْمَاءَ، میں نے پانی کو اور کیچڑ کی نشانات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور آپ علیہ السلام کے ناک میں میرے نشانی دیکھا۔ اور فرماتی یہ 21ویں رات تھی۔ اسی لیے علماء اس حوالے سے بتاتے ہیں یہ رات بدلتی رہتی ہے، کبھی 21ویں کی رات، کبھی 23ویں کی رات، کبھی 25ویں کی رات، اور کبھی 27ویں کی رات، یا کبھی 29ویں کی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اور جب لیلۃ مبارکہ لیلۃ القدر کی باری آتی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھپ کر عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ اذا دخل العشر، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری عشرہ داخل ہوتے، شد معذرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، ایک روایت پیش کرتے ہیں پیارے پیغمبر چھپ کر آپ بقیع غرقت میں گئے۔ جب آخری عشرہ داخل ہوتے جس میں لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر ہے، اس عشرے کو داخل ہوتے ہی میرے نبی کے معمول یہ ہوا کرتے تھے شد معذرہ، کمر کس لیا کرتے تھے، وایقظ اہلہ، گھر والوں کو جگایا کرتے تھے، واحیا لیلہ، پوری رات آپ شب بیداری کیا کرتے تھے۔ شب بیداری کھیل کود کے لیے، لہو و لعب کے لیے، ایک دوسرے کو قصہ کہانی سنانے کے لیے، اور مختلف چینل پہ بیٹھ کر مختلف ڈراموں کی قسطیں دیکھنے کے لیے نہیں، تلاوت کلام اللہ کے لیے، قیام کے لیے، نماز کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، استغفار کے لیے، اور خلوت میں آنسو بہا کر اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کے لیے۔ یہ ہے اعتکاف، یہ ہے قیام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اعتکاف ہم اس لیے، ایک تو خلوت، اعتکاف کے مقصد میں سے اہم ترین مقصد خلوت، آدمی خلوت میں اپنے اللہ کو یاد کرے۔ اعتکاف کا ایک مقصد آدمی قبر کو یاد کرے، والاستعداد لیوم الرحیل، جس طرح خیمے میں میں اکیلا ہوں اسی طرح قبر میں بھی میں اکیلا ہی ہوگا، جس طرح میں گھر بار کو چھوڑ کر یہاں پر آیا ہوں اسی طرح موت کے بعد سب کو چھوڑ کر اسی خیمہ جتنی جگہ مجھے ملے گی اس میں مجھے دفن ہونا ہے، لہذا میں نے اس میں تیاری کرنی ہے۔ اور اپنے دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے، دنیا کی بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے، اور اسی طرح قناعت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تقوی کی ڈیفینیشن بیان کرتے فرماتے الخوف من الجلیل، اللہ کا خوف، یہ اعتکاف کا مطلوب و مقصود ہے، اللہ کا خوف دلوں میں بیٹھ جائے۔ والعمل بالتنزیل، جو اللہ نے اپنے نبی پر جو کچھ نازل کیا ہے اس پر عمل کر کے 10 دن پابندی کے ساتھ عمل کر کے پوری زندگی